इधर थोड़ा करवा निकाला जाए अभी अगर हो जाए तो निकाल देंगे कभी कैसे ऐसा नहीं रखो अली हाँ इस पे रखो इस पे
جو جھولا کربلا میں مسئلہ عاشور جہاد میں عثمان کو تحفہ دینے کے لیے جو اپنے بچے کو معذور نہیں ہوتا جس سورہ پاک کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ جسامت کے اعتبار سے کتاب یقین کا سب سے مختصر کیا ہے، لیکن بڑی قصتوں کا حامل ہے۔ اللہ کی کتاب میں جو پیغام بھیجا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے میں نے تم کو کوثر عطا کیا۔ فصل میں رب کا اللہ کی تصدیق کرو، اللہ کی پسند کرو، گنہر اور قربانی پیش کرو۔ اور قربانی میں جو طریقہ پیش کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہر کیا جائے، لیکن اس طرح سے قربانی ایک ذبیحہ ہے جسے کہ اس میں ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن جب اونٹ کی قربانی ہوتی ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، یا تیر سے یا بھالے سے اس کو اس کی گردن پہ وار کیا جاتا ہے اور اس کو قربانی پیش کی جاتی ہے۔ ذبح کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہے اس کو نہر کریں نشانی کا وہ لگتا ہے، اور ہم نے تمہارے دشمنوں کو قلیل النصر قرار کیا۔ دیکھیے ایک عطا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیز تم کو دے دی گئی۔ مفسرین نے یہ کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، عام ترجمہ یہ ہوا کہ کوثر عطا کیا ہے، کثرت عطا کیا ہے۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو دشمن اگر کوئی موقع یہ تھا، اس کا شان نزول یہ تھا کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ لوگ کہ جو آپ کو نبی نہیں سمجھتے تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کے اوپر گامزد ہونے کا ارادہ انکار کر دیا، وہ رسول سے یہ کہتے تھے کہ تم ابتر ہو، یعنی تمہاری کوئی ایسی نسل نہیں ہے جو تمہارے بعد تمہارے وارث ہوں گے۔ تمہارے پاس ایک بیٹی ہے اور ان کا یہ سوچنا تھا کہ بیٹی سے نسل نہیں چلے، حالانکہ جناب عیسیٰ جو زندہ ہے وہ جناب مریم کے بیٹے، بہرحال وہ اپنے طریقے سے یہ تانے دیا کرتے تھے کہ تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا، اس کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے اس بات کی خبر دی کہ رسول اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ نے قلیل النصر قرار دیا ہے۔ ان کی نسلیں ایسی ہیں جو منتقل ہو جائیں گی، اور رسول کی نسل دنیا میں پھیل جانے والی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آج دنیا کے زیادہ تر حصوں میں آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے جو ان کی نسل میں ہے، معصومی نہیں ہے، لیکن ان کی نسل دنیا بھر میں پھیل چکی۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم تم کو کثرت عطا کر دیں گے، حوض کوثر بھی انہی کے گھر میں آیا، کثرت بھی انہی کو حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تصدیق کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی عبادت کرو اور قربانی پیش کرو۔ جو قربانی پیش کی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور جو عبادتیں کی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن حکم دیا جا رہا تھا جناب عبداللہ کے بیٹے کو کہ تم عبادت کرو۔ تو دنیا نے دیکھا کہ رسول اسلام نے کس طرح سے عبادت کی، اللہ کی کس طرح سے تصدیق کی، کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جہاں کے اوپر حمد و ثنا الہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ایک قدم جو اٹھ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے اٹھ رہا ہے، اور زبان سے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوگی۔
اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس پر وحی نازل نہیں ہو جاتی. یہ تو کرتا ہی نہیں، یہ تو بولتا ہی نہیں. تو جو کچھ کہا اللہ کے حکم سے کہا، اس سے پڑھ کے اور تسبیح اور عبادت کیا ہو سکتی ہے. لیکن ظاہری طور پر رسول کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی قربانی پیش کی ہو کہ جیسا آپ کے دادا نے پیش کی. وہ اونٹوں کی قربانی انہوں نے کی تھی، یہاں کے اوپر فرمائش بات میں کی جائے. ظاہر ظاہر نہیں دکھائی دیتا. اگر کوئی موقع ہوگا بھی تو اس کو تاریخ میں بہت واضح اور بہت اجاگر کرتے نہیں لکھا. تو کیا رسول کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ اللہ حکم دے اور رسول اس کا انکار کرے، اس کے اوپر عمل نہ کرے؟ عزیزان گرامی، ہمارے سامنے رسول کا ایک ارشاد موجود ہے جس میں یہ بات آپ نے بتائی کہ ہمارے سب کے سب محمد، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کل قدموں پر چند لمحوں کی بات ہے، چند منٹ کی بات ہے. عزیزان گرامی، ایک ایک محمد کو آپ دیکھتے چلیے کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. یہ فخر فرید تھے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے امام حسن علیہ السلام، اور اس کے بعد 10 اماموں 9 اماموں کے اوپر یہ ظلم ہوا کہ ان کو زہر سے شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام قربانیاں لے کے کربلا کے میدان میں آئے تھے. عزیزوں، ایسی قربانی کہ جس کے اوپر سارے اماموں نے گریہ کیا ہے، ملائکہ السماوات نے گریہ کیا ہے، اجنہ نے حسین علیہ السلام کا ماتم کیا ہے. متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، اور مختلف لوگوں نے دیکھے ہیں. ایسے نہیں کہ وقت ہے آپ نے کوئی کہانی پڑھ کے ان کا سردار وہ تھا کہ جس کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سلطنت عطا کی. تو علی کے بیٹے کے غم میں ماتم کیوں نہ کرتے؟ ان کو ایک اور غم ہے کہ جب ہم حسین کی نصرت کے لیے گئے تو ہم کو موقع نہ مل سکا، امام نے اجازت نہیں دی کہ ہم امام کی نصرت کرتے. عزیزوں، اجنہ نے ماتم کیا، ملائکہ نے ماتم کیا، نبیوں نے ماتم کیا. جناب ابراہیم فرات کے کنارے سے جب گزرے تو آپ نے وہاں بیٹھ کے آخری نبی کے نواسے کا ماتم کیا. جو نبی فرات کے کنارے سے گزرا اس نے حسین علیہ السلام کا ماتم کیا. عزیزوں، حسین علیہ السلام قربانیاں پیش کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے کربلا لے کے آئے تھے. ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا کہ جن میں ایک کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو عالم دین نہ ہو، جو کوئی فقیہ نہ ہو. وہ صاحبان عظمت اور صاحبان علم کی قربانی پیش کرنے کے لیے آئے تھے. اس میں چاہے صغیر السن ہو، چاہے حبیب بن مظاہر جیسا بوڑھا ہو. بچے کو لے کے میدان میں گئے کہ جس کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی، جس کی یاد میں آج آپ جھولا نکالیں گے. آپ نے جھولا سجایا ہے، اس کے اوپر پھولوں سے سجاوٹ کی ہے، لیکن ہر کربلا میں وہ جھولا جو خیال میں حسینی میں لگا ہوا تھا صرف اس کو جلا دیا گیا تھا. ماں کو جو رمضان میں واپس ملا تھا تو وہ 2 ٹوٹی ہوئی چلی ہوئی لکڑیاں تھیں کہ جس کو وہ اپنے کلیجے سے لگا کے پوری زندگی جلا گئے کا ماتم کرتی رہی. عزیز و امام علیہ السلام تو صحابہ پر آئے، گنج شہیدہ کی طرف نگاہ کی، حضرت بڑی نگاہوں سے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا. آواز دی کہ یا اسلامل کہا کہ یا تو نازل ہے گا، ہر دن نازل جو کرنا، ہر دن مغرب جو ہوئی بنا. امام آواز دے رہے تھے، کٹے ہوئے لاشوں میں آواز بند ہو رہی تھی. آج ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہے.
دنیا سے گزر گئے ہو قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بچے نے تمہارے جنازہ سن کے آپ نے تو جھولے سے گرا دیا ہے گویا اپنے قدم سے میدان کربلا میں امام کی نصرت کرنے کے لیے ارادہ کیا. امام نے بچے کو آگوش سے لیا کان کے بعد اپنے لبوں کو لے گئے. باپ بیٹے میں زمانے پر زمانی میں کیا گفتگو ہوئی. ایک باپ بچہ باپ کی گود میں ہوتا باپ کے دل سے نپٹ گیا. حسین علیہ السلام نے جناب والوں کو بلایا. باپ میں کوشش کرتا ہوں میں عطیہ کے بعد تمہارے بیٹے کو لے جاتا ہوں اور لے جا کے ان سے پانی مانگتا ہوں. شاید یہ عطیہ کھا کے میرے بیٹے کو پانی دے دے. امام نے ایوا کے دامن پر ضائع کیا. پھول کا بچہ تھا جو امام کی گود میں تھا وہ چمکتا ہوا عرب کی گرمی اور ریگستان کی لو. امام نے ضائع کیا. ایک پابندی پہ جا کے آواز دی کیا دیکھو کہ میں ہاتھوں پر ایک نندے سے بچے کو لے آئے ہوں جو کہنے میں پیاسا ہے پیاس سے کیا مطلب ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے لیے میں پانی مانگ کے خود پی لوں گا میں تو زمین پر رکھ کے دیتا ہوں. اس گرم ریت پہ امام نے جناب علی اصغر کو رکھا اور کیا میں اعلان یہ ہوا کہ کوئی قدم آگے نہ بڑھائے. لشکر والوں نے یہ چاہ کے پانی پلانے تو انہیں روک دیا گیا لیکن امام نے ایک بار آگے بڑھ کے علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا. شاید امام اس لیے اٹھا رہے تھے کہ آپ کو اسماعیل یاد آ گئے ہوں گے جو چشمہ یاد جاری ہو گیا تھا یہ ان کا وارث تھا. امام نے ہاتھوں پہ پھر بچے کو بلند کیا. بیٹے سے کہا کہ ہوتے تو خدا کے بیٹے ہو تم وارث ہمارے کائنات ہو تم جہاد کی شرطوں کو پورا کر دو تم حجت تمام کر دو. ایک مگر علی اصغر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. زبان سوکھی ہوئی زبان اپنے ہوٹوں پر گرائی. امام نے اشتیا میں پروگرام برپا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ گھبراہٹ کی آمد میں تھا ایک توڑا ہوا حوصلہ کے بعد ایک تو بڑا تیر انداز ہے. ایسا کلام حسین جو کچھ کہہ رہے ہیں اس آواز کو کاٹ دو. حسین کی زبان کو بند کر دو. اس لیے کہ اگر کہیں ایسا جملہ کہا اور یہ لشکر پلٹ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. ایک بار حوصلہ نے کہا کہ چلائے کمان سے تیر کو جوڑ کے تیر کو حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دے لیکن اس کے ہاتھ سے تیر چھپ کے گر گیا. عمر صاحب نے کہا کہ شیخ میں تو سمجھتا تھا تم بڑا بہادر ہے یہ تجھے کیا ہو گیا ہے. کہا عمر صاحب کو جو دیکھا وہ تجھے نہیں معلوم. ایک دو کی آدھی جیتی ایک ناقاب کو جیتی ایک ایسی جیتی ایک لشکر سے پیر تک اٹھنے میں محسوس ہے تو وہ آواز دے رہی ہے اور بلا میرے بچے نے کیا سزا کی ہے تو کیوں تیر پھینک رہا ہے. ان کی آواز سے میرے ہاتھ سے مسجد پیدا ہو گئی ہے لیکن پھر تیر اٹھایا پھر ہمت کی یہاں تک کی ایک 3 بار کا تیر اس نے ہوا میں چھوڑ دیا. سنتنا کا ہوا وہ تیر بچے کی گردن پر لگا. ایمان کو زخمی کیا. ایمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور حسین نے اپنے جننے سے بچے کا خون اپنے چلو میں لیا اور اس کے بعد چاہا کہ آسمان کو پھینک دے. شروع ہوئی انکار آسمان کو ہے رات کی زمین نہیں تمہارے پورا ٹھکانا کہیں نہیں. اپنے بچے کا خون چہرے پر ملا آواز دی کئی حالت میں قیامت کے دن اور رسول کے سامنے جاؤں گا. امام چلے خیمے کی طرف. آہستہ آہستہ اس فکر میں ایک ماں کو کس طرح جا کے اس بات کی اطلاع دی جائے کہ بچے کے گردن پر وہ ہے